بسم اللہ الرحمن الرحیم واما اثنا عشر فہی تعول الی سبعۃ عشر وترا لا شفعا واما اربعۃ وعشرون فانها تعول الی سبعۃ وعشرین اولا واحدا كما في المسألة المنبرية وهي امرأة وبنتان وأبوان ولا يزاد على هذا إلا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن عنده تعول إلى 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کا بیان جو ہے وہ چل رہا ہے. اس سے قبل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو 6 ہے اس کا اول ہوتا ہے 10 تک. 6 کا اول ہوتا ہے 10 تک, اور 6 کا اول جو 10 تک ہوتا ہے یہ وترن بھی ہوتا ہے اور شفعن بھی ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو ابھی عبارت پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو 12 کا عدد ہے, جو 12 کا عدد ہے یہ اول کرتا ہے 17 تک. یہ اول کرتا ہے 17 تک, 17 تک یہ اول کرتا ہے. اور یہ اول جو ہے وہ وترن تو کرتا ہے لیکن شفعن نہیں کرتا. اس کا اول وترن ہوتا ہے, شفعن نہیں ہوتا. وترن کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ 13, 15 اور 17. 13, 15 اور 17. ہاں, یہ 13 12 کا جو اول ہے کبھی ہوتا ہے 13 کی طرف, کبھی ہوتا ہے 15 کی طرف اور کبھی ہوتا ہے 17 کی طرف. اس کا اول جو ہے وہ شفعن نہیں ہوتا. یہاں شفعن کا جو مطلب ہے وہ ہے 14 اور 16. 14 اور 16 یعنی جو 12 کا عدد ہے اس کا اول جو ہے وہ 14 کی طرف بھی نہیں ہوتا اور 16 کی طرف بھی نہیں ہوتا. 13, 15 اور 17 کی طرف اول ہوتا ہے اس کا, اور 14 اور 16 کی طرف اس کا اول نہیں ہوتا. ہم اب ان تینوں کی جو ہے وہ مثالیں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ والی مثال ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر 12 کا اول جو ہے وہ 13 کی طرف ہو. 12 کا اول 13 کی طرف ہو. تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی, 2 عینی بہنیں اور ایک اخیافی بہن چھوڑ کر کیا ہو گیا, اپنی بیوی, 2 عینی بہنیں اور ایک اخیافی بہن کیا چھوڑ کر کیا ہو گیا, فوت ہو گیا. تو میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے ہم زوجہ لکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ 2 عینی بہنیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اخیافی بہن لکھ لیتے ہیں. تو یہاں جو شخص فوت ہوا ہے چونکہ اس کی اولاد موجود نہیں ہے, اس کی اولاد موجود نہیں ہے, اس لیے اس کی زوجہ کو ملے گا ربو. اس کی زوجہ کو ربو ملے گا. تو زوجہ کے نیچے ہم ربو لکھ دیتے ہیں. اور جب 2 یا 2 سے زیادہ عینی جو ہے وہ بہنیں ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے, تو ان کے لیے ثلثان, ان کے نیچے ثلثان لکھ دیا. اور جب ایک اخیافی بہن یا بھائی ہو تو اس کو سدس ملا کرتا ہے, تو اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں سدس. ٹھیک ہے. اب اس مسئلہ کے اندر پہلی نوع کا جو ربو ہے وہ دوسری نوع کے 2 حصوں ثلثان اور سدس کے ساتھ کیا ہو گیا, جمع ہو گیا ہے. لہذا قانون کے مطابق مسئلہ ہم بنائیں گے 12 سے. مسئلہ بنائیں گے 12 سے بنائیں گے. میت کے اوپر 12 لکھ دیتے ہیں. اب اس 12 سے حصے نکالنے ہیں تو 12 کا ربو کتنا بنتا ہے, 3 بنتا ہے. لہذا زوجہ کا جو ربو ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 3. اور 12 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 8. 12 کا ثلثان 8 بنتا ہے. لہذا عینی بہنوں کے ثلثان کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 8. اور 12 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 2. وہ بنتا ہے 2. لہذا جو اخیافی بہن ہے اس کے سدس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 2. اب آپ ان حصوں کو جمع کریں, دیکھیں. زوجہ کو ملے تھے 3, زوجہ کو ملے تھے 3 ملے تھے, اور عینی بہنوں کو ملے ہیں 8. 3 اور 8 11 ہو گئے. اور اخیافی بہن کو ملے ہیں 2. 11 اور 2 13 ہو گئے.
تو مجموعی حصے ہو گئے 13 اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے 12. تو حصے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے اور مخرج کیا ہے چھوٹا ہے. حصے زیادہ ہیں اور مخرج چھوٹا ہے لہذا یہاں پر اول ہوگا. کیا ہوگا اول ہوگا. تو 12 کا اول ہو جائے گا 13 کی طرف. 12 کا اول ہو جائے گا 13 کی طرف. یعنی بجائے جائیداد کے 12 حصے کرنے کے ہم 13 حصے کر لیں گے جن میں سے جو ہے وہ 3 حصے دے دیں گے زوجہ کو, 8 حصے دے دیں گے عینی بہنوں کو اور جو 2 حصے ہیں وہ دے دیں گے اخیافی بہن کو. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے وہ والی مثال ذکر کرتے ہیں کہ جس مثال کے اندر 12 کا اول ہو جائے 15 کی طرف. 12 کا اول ہو جائے 15 کی طرف اول ہو جائے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی زوجہ, 2 عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں چھوڑ کر فوت ہوا. زوجہ, 2 عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوا. تو میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے زوجہ لکھیں گے, اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیں گے عینی بہنیں اور اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں اخیافی بہنیں. تو یہاں پر جو زوجہ ہے اس کے لیے ہے ربو. اس کے لیے ہے ربو ہے لہذا اس کے نیچے ہم ربو لکھ دیتے ہیں. 2 عینی بہنیں ہیں ان کے لیے ثلثان ہے لہذا ان کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں ثلثان لکھتے ہیں. اور جب 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث. ان کو ملا کرتا ہے ثلث ملا کرتا ہے لہذا اخیافی بہنوں کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں ثلث. اب اس مسئلہ کے اندر پہلی نوع کا جو ربو ہے وہ دوسری نوع کے 2 حصوں ثلثان اور ثلث کے ساتھ کیا ہے جمع ہے لہذا قانون کے مطابق مسئلہ 12 سے بنے گا. تو میت کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہم 12. میت کے اوپر 12 لکھتے ہیں. اسی 12 سے حصے نکالے جائیں گے. تو 12 کا جو ربو ہے وہ بنتا ہے 3 لہذا ربو کے نیچے ہم نے 3 لکھ دیا. 12 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 8 لہذا ثلثان کے نیچے 8 لکھ دیا. اور 12 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 4 لہذا ثلث کے نیچے لکھ دیا 4 لکھ دیا. اب آپ ان حصوں کو جمع کریں. زوجہ کو ملے تھے 3 اور عینی بہنوں کو ملے ہیں 8 اور 3 11 ہو گئے. اور جو اخیافی بہنیں ہیں ان کو ملے ہیں 4 11 اور 4 15. تو مجموعی حصے ہو گئے 15. مجموعی حصے 15 ہو گئے. اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے 12 ہے. تو مخرج چھوٹا ہے اور مجموعی حصے کیا ہے زیادہ لہذا پھر جو 12 ہے اس کا اول ہو جائے گا 15 کی طرف. 12 کا اول ہو جائے گا 15 کی طرف. جائیداد کے حصے بجائے 12 کرنے کے 15 کر لیے جائیں گے جن میں سے 3 حصے زوجہ کو اور 8 حصے عینی بہنوں کو اور 4 حصے جو ہیں وہ اخیافی بہنوں کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہ والی مثال جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ جس مثال کے اندر جو ہے وہ 12 کا اول ہو جائے 17 کی طرف. 12 کا اول ہو جائے 17 کی طرف اول ہو جائے. ایک شخص جو ہے اپنی زوجہ, 2 عینی بہنیں, 2 اخیافی بہنیں اور ماں کو چھوڑ کر فوت ہوا. زوجہ, 2 عینی بہنیں, 2 اخیافی بہنیں اور ماں کو چھوڑ کر فوت ہوا. ایک شخص جو ہے وہ اپنی زوجہ, 2 عینی بہنیں, 2 اخیافی بہنیں اور ماں کو چھوڑ کر کیا ہوا فوت ہوا. تو میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے زوجہ کو لکھا, اس کے بعد 2 عینی بہنوں کو, اس کے بعد 2 اخیافی بہنوں کو اور آخر کے اندر ہم نے لکھ لیا ماں کو. ٹھیک ہے چونکہ مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے اس لیے زوجہ کو ربو ملنا ہے. اس کے نیچے ربو لکھ دیا. اور عینی بہنیں 2 ہیں اس لیے ان کو ثلثان ملنا ہے, ان کے نیچے ثلثان لکھ دیا. اخیافی بہنیں 2 ہیں ان کو ثلث ملنا ہے, ان کے نیچے ثلث لکھ دیا. اور جب مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی کسی بھی جہت کے موجود ہوں تو ماں کو ملا کرتا ہے سدس ملتا ہے لہذا ماں کے نیچے ہم نے لکھ دیا سدس. ٹھیک ہے. یہاں پر پہلی نوع کا جو ربو ہے وہ دوسری نوع کے تینوں حصوں ثلثان, ثلث اور سدس کے ساتھ کیا ہے جمع ہے. لہذا قانون کے مطابق مسئلہ بنے گا 12 سے. میت کے اوپر 12 لکھ دیا. میت کے اوپر 12 لکھ دیا. اسی 12 سے حصے نکالے جائیں گے.
تو 12 کا جو ربع ہے وہ بنتا ہے 3، تو زوجہ کے ربع کے نیچے 3 لکھ دیا۔ 12 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 8، یعنی بہنوں کے ثلثان کے نیچے 8 لکھ دیا۔ 12 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 4، تو اخیافی بہنوں کے ثلث کے نیچے ہم نے 4 لکھ دیا۔ اور 12 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 2، تو ماں کے سدس کے نیچے ہم نے لکھ دیا 2 لکھ دیا۔ اب آپ ان حصوں کو جو ہے وہ جمع کریں، تو زوجہ کو ملے تھے 3 اور عینی بہنوں کو ملے ہیں 3 اور 8 11 ہو گئے۔ اخیافی بہنوں کو ملے ہیں 4 11 اور 4 15 ہو گئے، اور ماں کو ملے ہیں 2، تو 15 اور 2 17، تو مجموعی حصے ہو گئے 17، مجموعی حصے 17 ہو گئے، مجموعی حصے جو ہیں وہ 17 ہو گئے، اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے 12 ہے، مخرج 12 ہے، حصے زیادہ ہے مخرج چھوٹا ہے، حصے زیادہ ہے مخرج چھوٹا ہے، لہذا 12 کا اول ہو جائے گا 17 کی طرف، 12 کا اول 17 کی طرف ہو جائے گا، بجائے جائیداد کے 12 حصے کرنے کے 17 حصے کر لیے جائیں گے، جن 17 میں سے 3 جو ہے وہ زوجہ کو، اور 8 عینی بہنوں کو، 4 اخیافی بہنوں کو، اور 2 ماں کو دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تھی گفتگو کہ 12 کا جو عدد ہے وہ 12 کا جو عدد ہے وہ اول 13 کی طرف بھی کرتا ہے، 15 کی طرف بھی کرتا ہے، اور 17 کی طرف بھی کرتا ہے، اس کی مثالیں ذکر ہو گئیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جو 24 کا عدد ہے، جو 24 کا عدد ہے وہ اول کرتا ہے ایک ہی عدد کی طرف، اور وہ کیا ہے جی 27 ہے، اور وہ 27 ہے۔ جو 24 کا اول ہے وہ ایک ہی اول ہے، اور وہ 27 کی طرف ہے، کیا ہے 27 کی طرف اس کا اول ہوتا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک 24 کا جو اول ہے وہ 31 تک ہوتا ہے، 24 کا اول 31 تک ہوتا ہے، لیکن احناف جو ہیں، احناف کے نزدیک 24 کا جو اول ہے وہ صرف اور صرف 27 کی طرف کیا ہے ہوتا ہے، یہ ایک ہی عدد 27 کا جو عدد ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا اول جو ہے وہ 25 کی طرف ہوگا، نہ 26 کی طرف ہوگا، اور نہ 28 29، یعنی صرف اور صرف ایک ہی عدد ہے 27 کا، ایک ہی عدد ہے 27 کا عدد ہے، جس کی طرف 24 کے عدد کا کیا ہوتا ہے اول ہوتا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے نزدیک اس کا اول جو ہے وہ 27 کی طرف بھی ہے اور 31 کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو احناف کے نزدیک اس کا جو اول ہے 24 کا جو اول ہے وہ 27 کی طرف ہوتا ہے، تو اس کی جو مثال ہے وہ مثال مسئلہ منبریہ میں ہے، اس کی مثال مسئلہ منبریہ میں کیا ہے، مسئلہ منبریہ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے بیوی، 2 بیٹیاں اور ماں باپ چھوڑ کر جو ہے فوت ہو گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، اور اس کے جو ورثاء ہیں ان ورثاء کے اندر اس کی جو ہے وہ بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ ہے، لہذا ہم میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ زوجہ کو لکھتے ہیں، اس کے بعد 2 بیٹیاں لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ماں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں باپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو شخص فوت ہوا ہے چونکہ اس کی جو ہے اولاد موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، اس کی 2 بیٹیاں، اس کی جو اولاد ہے وہ موجود ہے، اور جب مرنے والے شخص کی جو ہے اولاد موجود ہو تو اس کی بیوی کو سمن ملتا ہے، اس کی بیوی کو سمن ملتا ہے، لہذا ہم زوجہ کے نیچے لکھتے ہیں سمن، اور جب بیٹیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، لہذا بیٹیوں کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ثلثان، اور جب میت کی جو ہے وہ اولاد موجود ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک جو ہے ان کو ملا کرتا ہے سدس، ان کو ملا کرتا ہے سدس ملا کرتا ہے، لہذا ماں کے نیچے بھی ہم سدس لکھتے ہیں اور باپ کے نیچے بھی سدس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس مسئلہ کے اندر پہلی نوع کا جو سمن ہے، پہلی نوع کا جو سمن ہے
وہ دوسری نو کے سلوسان اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے. پہلی نو کا جو سمن ہے وہ دوسری نو کے دو حصوں سلوسان اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے. لہذا قانون کے مطابق ہم مسئلہ بناتے ہیں 24 سے. مسئلہ بناتے ہیں 24 سے. میت کے اوپر 24 لکھتے ہیں. اسی 24 سے اب حصے نکالے جائیں گے. تو 24 کا جو سمن ہے، 24 کا جو سمن ہے وہ بنتا ہے 3. وہ بنتا ہے 3 بنتا ہے. لہذا ہم سمن کے نیچے 3 لکھ دیتے ہیں. اور 24 کا جو سلوسان ہے وہ بنتا ہے 16. وہ بنتا ہے 16 بنتا ہے. تو بیٹیوں کے سلوسان کے نیچے لکھتے ہیں ہم 16. اور 24 کا جو سدس ہے وہ بنا کرتا ہے 4. کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے. لہذا ماں کے نیچے بھی 4 آ جائے گا اور باپ کے نیچے بھی 4 لکھا جائے گا. اب آپ ان حصوں کو جمع کر کے دیکھیں. بھائی زوجہ کو ملے تھے 3 اور جو بیٹیاں ہیں ان کو ملے ہیں 16 اور 3 19 ہو گئے. ماں کو ملے ہیں 4 19 اور 4 23 اور باپ کو ملے ہیں 4 23 اور 4 27. تو مجموعی حصے جو ہیں وہ ہو گئے 27. مجموعی حصے 27 ہو گئے. اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے؟ 24 ہے. مخرج 24 ہے. تو حصے زیادہ ہیں، مخرج چھوٹا ہے. حصے زیادہ ہے، مخرج چھوٹا ہے. لہذا یہاں پر اول ہوگا 24 کا اول ہو جائے گا 27 کی طرف. 24 کا اول 27 کی طرف ہو جائے گا. جائیداد کے حصے بجائے 24 کرنے کے 27 کیے جائیں گے. 27 میں سے جو 3 حصے ہیں وہ زوجہ کو دیے جائیں گے اور جو 16 حصے ہیں وہ بیٹیوں کو دیے جائیں گے. 4 حصے ماں کو اور 4 حصے جو ہیں وہ باپ کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مسئلہ ہے جو ابھی ہم نے حل کیا ہے، اس مسئلہ کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں. اس مسئلہ کو مسئلہ ممبریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ممبر پر پوچھا گیا تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو دوران خطبہ کسی شخص نے یہی مسئلہ پوچھا. دوران خطبہ کسی شخص نے یہی مسئلہ جو ہے وہ پوچھا ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی موجود ہے، 2 بیٹیاں موجود ہیں، ماں اور باپ موجود ہیں. تو یہ مسئلہ کس طرح حل کیا جائے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ ممبر ہی پر خطبہ دیتے ہوئے اس کا جواب ارشاد فرما دیا تھا. تو چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ممبر پر پوچھا گیا، ممبر پر تو اس وجہ سے پھر اس مسئلہ کا نام پڑ گیا مسئلہ ممبریہ. اس مسئلہ کا نام پڑ گیا مسئلہ ممبریہ پڑ گیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو 24 کا عدد ہے یہ اول کرتا ہے 31 تک. کیا کرتا ہے؟ 31 تک اول کرتا ہے. تو 24 کا عدد جو ہے وہ 31 کی طرف اول کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے. اس کی مثال یہ ہے. ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا اور اس کے جو ورثاء ہیں اس کے اندر اس کی بیوی ہے، 2 عینی بہنیں ہیں، 2 اخیافی بہنیں ہیں، ماں ہے اور غلام بیٹا ہے. ماں ہے اور غلام بیٹا ہے. تو ہم جو ہے وہ میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ زوجہ کو لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 عینی بہنوں کو، پھر 2 اخیافی بہنوں کو، اس کے بعد ماں کو، اور اس کے بعد آخر کے اندر ہم لکھ لیتے ہیں غلام بیٹا. ٹھیک ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چونکہ جو جائیداد سے خود محروم ہوتا ہے، جو جائیداد سے خود محروم ہوتا ہے، وہ چونکہ حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن جاتا ہے، حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن جاتا ہے. اس لیے جو شخص فوت ہوا ہے تو فوت ہونے والے شخص کی جو بیوی ہے
فوت ہونے والی شخص کی جو بیوی ہے، تو یہ لڑکا جو ہے جو خود غلام ہے اور غلام ہونے کی وجہ سے خود محروم ہے، یہ مرنے والے شخص کی بیوی کے لیے کیا بنے گا؟ حاجب بنے گا۔ مرنے والے شخص کی بیوی کے لیے حاجب بنے گا۔ تو مرنے والے شخص کی بیوی کو بجائے ربع کے ملے گا ثمن۔ کیا ملے گا؟ ثمن ملے گا۔ لہذا زوجہ کے نیچے لکھ دیتے ہیں ثمن، زوجہ کے نیچے ثمن لکھ دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ لڑکا جو ہے وہ خود محروم ہے، اور جو محروم ہوتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی حجب حرمان کے ساتھ حاجب نہیں بنتا، حجب حرمان کے ساتھ حاجب نہیں بنتا۔ اس وجہ سے یہ جو غلام محروم ہے یہ میت کی عینی بہنوں اور اخیافی بہنوں کے لیے حاجب نہیں بنے گا، ان کے لیے یہ حاجب نہیں بنے گا۔ اس لیے عینی بہنوں کو ثلثان ملنا ہے، ان کے نیچے ثلثان آ گیا۔ اخیافی بہنوں کو ثلث ملنا ہے تو ان کے نیچے ثلث آ گیا، اور جو ماں ہے اس کو ملنا ہے سدس، اس کے نیچے کیا آ گیا؟ سدس آ گیا۔ تو غلام بیٹا محروم ہے تو اس کے نیچے محروم لکھا گیا، اس کے نیچے محروم۔ اب اس مسئلہ کے اندر پہلی نوع کا جو ثمن ہے، پہلی نوع کا جو ثمن ہے وہ دوسری نوع کے تینوں حصوں ثلثان، ثلث اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے۔ لہذا قانون کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ 24 سے بنے گا، میت کے اوپر 24 لکھا جائے گا۔ اسی 24 سے جو ہے وہ حصے نکالے جائیں گے، تو 24 کا جو ثمن ہے وہ بنتا ہے 3، وہ بنتا ہے 3 بنتا ہے۔ لہذا ثمن کے نیچے 3 لکھا جائے گا۔ 24 کا ثلثان جو ہے وہ 16 بنتا ہے، تو ثلثان کے نیچے جو ہے وہ 16 لکھا جائے گا۔ 24 کا جو ثلث ہے وہ 8 بنتا ہے، تو اخیافی بہنوں کے ثلث کے نیچے جو ہے وہ 8 لکھا جائے گا۔ اور 24 کا جو سدس ہے وہ 4 بنتا ہے، تو ماں کے سدس کے نیچے 4 لکھا جائے گا۔ تو غلام بیٹا تو محروم ہے، اس کو کچھ نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان حصوں کو جمع کریں۔ زوجہ کو ملے تھے 3 اور عینی بہنوں کو ملے تھے 16 اور 3 19، اخیافی بہنوں کو ملے تھے 8 19 اور 8 27 ہو گئے، اور ماں کو ملے ہیں 4 27 اور 4 31، 27 اور 4 31 ہو گئے۔ تو مجموعی حصے ہو گئے 31، مجموعی حصے 31 ہو گئے۔ اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے؟ 24۔ مخرج جو ہے وہ چھوٹا ہے اور مجموعی حصے زیادہ ہیں، مخرج چھوٹا ہے، مجموعی حصے زیادہ ہیں۔ لہذا جو 24 ہے اس کا اول ہو جائے گا 31 کی طرف، 24 کا اول ہو جائے گا 31 کی طرف اول ہو جائے گا۔ بجائے جائیداد کے 24 حصے کرنے کے 31 حصے کیے جائیں گے۔ 31 میں سے جو 3 ہیں وہ دیے جائیں گے زوجہ کو، 16 دیے جائیں گے عینی بہنوں کو، 8 دیے جائیں گے اخیافی بہنوں کو، اور 4 دیے جائیں گے ماں کو دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو مسئلہ جو حل کیا گیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح حل نہیں ہوگا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کے مطابق اس کو حل کیا گیا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نہیں بنتا، جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نہیں بنتا ہے۔ لہذا یہ جو غلام بیٹا ہے، یہ جو غلام بیٹا ہے یہ مرنے والے شخص کی بیوی کے لیے جو ہے وہ حاجب نہیں بنے گا۔ لہذا احناف کے نزدیک مرنے والی شخص کی بیوی کو سمن کی بجائے ربع ملے گا، سمن کی بجائے یعنی سمن نہیں ملے گا بلکہ ربع ملے گا۔ تو زوجہ کے نیچے ہم لکھیں گے ربع، زوجہ کے نیچے ربع لکھیں گے، باقی جس طرح لکھا ہوا ہے ویسا ہی لکھا رہنے دیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھیں۔ ہاں یعنی ہم الگ ہی ظاہر بات الگ ہی مسئلہ بننا ہے، تو میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ زوجہ لکھیں گے، پھر عینی بہنیں، پھر اخیافی بہنیں، اس کے بعد ماں، اور اس کے بعد غلام بیٹا۔ تو میت
जो ज़ौजा है उसके नीचे आ जाएगा रुबो, ऐनी बहनों के नीचे आ जाएगा सुलुसान, अखयाफी बहनों के नीचे आ जाएगा सुलुस, और जो माँ है उसके नीचे आएगा सुदुस आएगा, गुलाम बेटे के नीचे महरूम आ जाएगा। यहाँ जो पहली नौ का रुबो आया है, पहली नौ का रुबो आया हुआ है, और दूसरी नौ के क्या है, तीनों हिस्से आए हैं, दूसरी नौ के तीनों हिस्से आए हुए हैं। तो मसला बनेगा 12 से, मसला बनेगा 12 से बनेगा। मय्यत के ऊपर 12 लिखेंगे तो 12 का जो रुबो है वो बनता है 3, 12 का रुबो 3 बनता है। तो ज़ौजा के रुबो के नीचे 3 आएगा। 12 का जो सुलुसान है वो 8 बनता है, तो ऐनी बहनों के सुलुसान के नीचे आएगा 8 आएगा, और 12 का जो सुलुस है वो बनता है 4, तो अखयाफी बहनों के सुलुस के नीचे आएगा 4, और 12 का जो सुदुस है वो बनता है 2, तो माँ के सुदुस के नीचे आ जाएगा 2 आएगा। अब आप इन हिस्सों को जमा करके देखें, तो ज़ौजा को मिले थे 3 और ऐनी बहनों को मिले 8, 3 और 8 11 हो गए, और अखयाफी बहनों को मिले 4, 11 और 4 15, माँ को मिले 2, 15 और 2 17, तो मजमूई हिस्से हो गए 17 हो गए, और जो मखरज है वो 12 है, तो मजमूई हिस्से ज्यादा है, मखरज छोटा है, लिहाजा औल होगा 12 का 17 की तरफ, 12 का औल हो जाएगा 17 की तरफ होगा। तो ये मसला जो बयान किया गया ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक मसला बना था 24 से, औल हो गया 31 की तरफ। मसला बना था 24 से, औल हो गया 31 की तरफ, जबकि अहनाफ के नज़दीक ये मसला 24 से नहीं बना बल्कि 12 से बना है, और औल हो गया है 17 की तरफ। बात समझ आ गई भाई? तो भाई आप इन कवायद को याद करें और इसकी मिसालें याद करें और अच्छे तरीके से इसका तकरार करें।